حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ سورہ حمد کی تفصیل. وعلیکم السلام. تشریح اور تفسیر. وعلیکم السلام. بہت ہی ایک گہرا اور عرفانی. وعلیکم السلام. بہت گہرا، عمیق اور عرفانی سفر ہے. کچھ مفسرین نے اس بارے میں بہت وعلیکم السلام عمیق تفسیریں کی ہیں، جو کہ کچھ تعویلات اور کچھ دوسرے سلسلوں کو بھی شامل ہیں، اور بڑے ہی بامقصد مطالب بیان کیے ہیں. لیکن ہماری اس شروعات کا مقصد اس گہرائی میں جا کر تفسیر کے سلسلوں کو بیان کرنا نہیں ہے. ہم نے قرآن کے ظاہر الفاظ اور بالکل جو قریبی معانی ہیں، جن سے آیت کا ابتدائی ظہور اور کچھ اس کا جو عمق ہے، کچھ عمق تھوڑا سا ایسے آس پاس کے ایسے مطالب جن سے خود آیت واضح ہو جائے، ان کو بیان کرنا ہے. باقی وہ تفصیلات جو کہ انسان کے بطون کے مطابق، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ قرآن کے 7 بطن ہیں، یعنی ہم تو ابھی جو یہ ظاہر ہے، شاید یہ باطن بھی نہیں ہے، یہ ظاہر ہے. باطن اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور پھر پتہ نہیں اس کے بعد ایک اور اس کے بعد ایک اور ایک بہت ہی گہری اور عمیق تفسیر کہ ہم پہلے بھی دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کو یہ چند الفاظ کا اور حروف کا مجموعہ نہ سمجھیے. اس میں یہ ایک قسم کا نچوڑ ہے اس کائناتی وجود کا اور پوری کائنات کا، اور اس نچوڑ کی تفصیلات جب کریں گے تو وہ بہت پھیلی ہوئی پوری کائنات آپ کے سامنے آئے گی. اور کائنات میں یا خدا ہوگا یا پھر اس کی خدائی نظر آئے گی، اور کچھ بھی تیسری چیز نظر نہیں آئے گی.
وعلیکم السلام۔ سورہ حمد کے ویسے اس کے 7 مسانی ہیں۔ آپ دوستوں کو آج تھوڑی سی مسانی کے حوالے سے ابتدائی بات کر دیتا ہوں۔ یہ اپنی اس آیت میں اس کی تفسیر انشاءاللہ آئے گی، لیکن 7 مسانی ہیں، اس میں 7 جوڑے ہیں۔ تو ہم اب درمیان والے یوں سمجھیں کہ چوتھے اور 5ویں جوڑے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلا جوڑا تھا الحمدللہ رب العالمین، کہ ایک طرف حمد ہے، دوسری طرف محمود ہے، دوسری طرف جو ہے وہ رب ہے، اور اگلا یعنی جو جوڑ ہے وہ رب ہے اور مربوب ہے۔ وعلیکم السلام۔ مربوب کی صفت ہے رحمان اور رحیم۔ اس کو اب ایک علیحدہ جوڑا سمجھیں یا نہ سمجھیں، ظاہراً تو یہ صفت ہے، کوئی مقابل کا جوڑا شاید نہیں ہے۔ اگر بنے بھی تو ایک راحم ہے اور ایک مرحوم ہے۔ جب رحمان ہے تو کوئی مرحوم بھی تو ہوگا۔ مالک ہے اور یوم الدین ہے تیسرا جوڑا، اور چوتھا ہے میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو آج بات کرنی ہے۔ ایاک نعبد ایک عبد ہے اور ایک مملوک ہے۔ جہان میں 2 ہی وجود ہیں، ایک عبد ہے جو کہ خدا کی ذات ہے، اور ایک مملوک ہے جو اس کی ساری مخلوق ہے، وہ اس کی مملوک ہے، وہ ان کا مالک۔ اگلے بند میں جو کہ ایاک نستعین ہے، ایک مدد کا طلبگار ہے اور ایک مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہدایت ہے اور ایک ہدایت گزار ہے، ہدایت کرنے والا ہے، ہادی ہے۔ اور اگلے 2 سلسلے ہیں، جنت والا اور جہنم کا، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دونوں سلسلے، ان کا مالک وہ رب کی ذات ہے، یعنی اگلے جو 2 حصے ہیں ان کا بھی مالک اور چلانے والا، اور ان پر پہلوں پر انعام دینے والا ایک منعم ہے، اور وہ نعیم ہے بلکہ، اور دوسری طرف ایک مغضوب ہے اور ایک غضب کرنے والا۔ یعنی اس طرح 7 جوڑے۔ اب یہ 7 جوڑے کس طرح بنتے ہیں؟ آیا درمیان والے کو 2 بنائیں یا پہلے الحمدللہ رب العالمین سے 2 بنتے ہیں، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن 7 جوڑے ہیں، یعنی دوئیت ہے، 7 2 ہیں، جس میں جہان پورا آ جاتا ہے۔ پہلے میں بھی جہان پوری کائنات آ جاتی ہے، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی، اور آخر تک پوری کائنات جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے 2 چیزوں میں، جس میں آپ کو خدا ایک طرف نظر آئے گا، اللہ ایک طرف آئے گا، اور اللہ کی مخلوق دوسری طرف آئے گی۔ اور البتہ یہ نہیں کہ پورے جہان میں سے ہی یہی کچھ جوڑے ہیں، خدا کریم نے یہی کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، جوڑے بہت بنتے ہیں، ہم نے صرف اس میں سے 7 خاص قسم کے جوڑے چن کر اے نبی آپ کو عطا کیے ہیں، یعنی آپ کو ان کی بات کی ہے اور آپ کو سمجھایا ہے اور آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اب ہم جس بند میں ہیں، جس اس مسانی میں، مسنا کے جس حصہ میں ہیں، مسنیہ میں یا سنیہ میں ہیں، وہ ہے ایاک نعبد، تو ہم عرض کر چکے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم بس تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں،
صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، چونکہ پیچھے سے جو چیز آ رہی ہے اس میں غیر خدا کا تصور ہی پہلے ختم ہو گیا ہے، کسی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلسلہ مراتب اور ترتیب وار چیزوں کا ہونا اور ایک دوسرے کے اسباب ہونا اور ایک ترتیب ہونا، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ خدا نے کبھی بھی کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں بنائی، کوئی چیز خدا نے خود سے خلق ڈائریکٹ ایسے نہیں کی، اور اس کی وجہ اس کی بہت واضح ہے۔ یہ چیز ہے فلسفی، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ جو چیز موجد ہوتی ہے اور جو چیز موجد ہوتی ہے، ان میں ایک سنخیت چاہیے ہوتی ہے، ایک برابری یا ایک قسم کا تعلق قائم کرنے کے لیے ان کو کسی مرحلے پہ قرب چاہیے ہوتا ہے، کسی مرحلے پہ قرب اور ایک جتنا ہونا چاہیے ہوتا ہے۔ مثالیں دوں گا تو سمجھ آئے گی۔ اگر ایسے نہ ہو تو یہ کام مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ڈرم ہے پانی کا آپ کے پاس ایک ڈرم ہے، آپ نے بوتل میں پانی لینا ہے، آپ کے پاس بوتل ہے، اس میں آپ نے پانی لینا ہے۔ ڈرم سے بوتل میں پانی ڈالنے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اس میں مجبوری ہے کہ ڈرم سے بوتل میں پانی ڈالنا ہے تو آپ حتماً کوئی ایسی چیز لیں گے کہ جس سے ڈرم سے بھی لیا جا سکے پانی اور بوتل کے اس معمولی سے سوراخ میں بھی اس کو ڈالا جا سکے۔ اب ڈرم کے ذریعے آپ ڈال سکتے ہیں، اب نہیں ڈال سکتے۔ پانی آپ کے پاس وافر ہے لیکن آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وعلیکم السلام، آپ کے پاس وہ سنخیت نہیں ہے، یعنی وہ جب تک آپ ایک ایسی چیز نہیں درمیان میں ڈالیں گے کہ جس کے ذریعے سے ڈرم سے پانی لیں، پھر اس میں آپ کسی ایسے برتن میں پوے میں پہلے ڈرم سے چھوٹے برتن میں لیں گے، پھر اس کے ذریعے سے کیا کریں گے، اس بوتل کے چھوٹے سے اس منہ میں آپ کوئی چیز اوپر رکھ کر جس کا منہ یا جس کا وہ پیندہ اس کے برابر ہوگا تو وہ یا اس سے کم ہوگا اور اس میں آئے گا تو پھر پانی آپ ادھر ڈال سکتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس میں پانی ڈال نہیں سکتے ہیں، مگر یہ کہ پھر آپ کیا کریں، بوتل کو بوتلیت سے ختم کریں، اس کو الٹا کریں یا پھر اس کو ڈبو دیں، پھر بھی بالآخر وہ اس کے اس خاص حصے سے ہی اتنا پانی ہو کر ہی، جب تک پانی اتنا نہیں ہوگا جتنا بوتل کا منہ ہے، اتنے تک پانی بوتل میں جانے والا نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں ایسے، بجلی لے لیں، ہم مثال دے دیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، بجلی کی تاریں گزر رہی ہیں، بہت ساری بجلی تاروں میں موجود ہے، آپ چارج کرنا چاہتے ہیں، ایک سرا تار کا اس تار کے ساتھ لگائیں اور دوسرا سرا لگا دیں چارجر جہاں لگتا ہے اپنے موبائل میں، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ یا اور دیکھ لیں، یہ جو ریگولیٹر لگتے ہیں کس لیے لگتے ہیں؟ یہ گیس جو آتی ہے تو ڈائریکٹ لگا دینا ادھر، پھر ادھر لگا ہوتا ہے، پھر جب آپ کے چولہے کے قریب جاتا ہے وہاں ایک خاص قسم کا وہ لگا ہوتا ہے سسٹم، تاکہ ایک خاص مقدار میں گیس ادھر جائے۔ اور بھی ساری چیزیں دیکھ لیں کہ جب آپ کوئی
چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سنخیت ضروری ہوتی ہے، نہیں تو وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے، اس میں قابلیت نہیں ہوتی ہے اگلی چیز میں۔ آپ اگر فرض کریں کہ کوئی لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پورا تشت ہے، کسی دودھ کا تشت ہے، اب آپ اس کو کیسے پینا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ کسی چیز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ حتماً اس میں وسائل استعمال کریں گے تاکہ وہ رابطہ بن سکیں اس کے درمیان اور اس کے درمیان، اور پورے جہان میں یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ آپ ساری کی ساری جس طرح ہے وہ استعمال نہیں، بلکہ سنخیت۔ آپ منہ میں لقمہ ڈال کے اندر ڈال دینا، ہاں نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس کو اپنے گلے کے مطابق چھوٹا چھوٹا پیس کے اتنا نہیں بنائیں گے کہ جو آپ کے گلے سے کیا ہو جائے، کراس کر سکے اور آگے جا سکے۔ معدے کو آپ ڈائریکٹ ایسے بھاری چیزیں دے دیں تو وہ درد زار وہ بھی اتنی لے گا جتنا اس کے پاس ظرف ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ معدے میں ہیں اور وہ کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے۔ یا میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی لے لیں، سنخیت چاہیے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بلا۔ پھر ایک اور آپ کے لیے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ یہ جو مثال کے طور پر ایک سوئی کو اٹھانا ہے زمین سے، ایک کرین آپ لے آتے ہیں، اب کرین کے ذریعے سوئی، کرین کی کتنی طاقت ہے؟ بہت طاقت ہے اس کی، وہ تو کشتیوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے۔ یہ جو ریل کے انجن ہوتے ہیں کتنے بھاری ہوتے ہیں، وہ کرین اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے، اتنے وزن اٹھانے کی صلاحیت کرینوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے سوئی اٹھانی ہے، کیا کریں گے؟ ہاں جی، کرین کے جو موجودہ افزار ہیں بڑے بڑے، اس کے جو وہ بنے ہوئے ہیں کلاس، اور وہ ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بس کیا کریں گے؟ اس میں چھوٹی چیز لگائیں گے، اس چھوٹی چیز میں ایک اور چھوٹی چیز لگائیں گے، اس میں ایک اور چھوٹی چیز لگائیں گے، آخر میں سوئی کو اٹھانے کے لیے جو قابلیت رکھتی ہو، جیسے ٹویزر ٹائپ، جس میں سوئی کے وزن اور سوئی کی جسامت کو قبض کرنے کی، ہاتھ میں لینے کی، ہولڈ کرنے کی صلاحیت ہو، وہ چیز اس کے آخر میں لگی ہوئی ہوگی تو وہ اتنی بڑی بلا کرین کیا کر سکے گی؟ اس سوئی کو اٹھا سکے گی۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا کریم نے یہ اسباب کا جہان اس لیے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے خدا نے؟ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ چیزیں کیوں ہیں؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں اس طرح موجود ہوئی چیز؟ جس چیز کو خدا نے بنانا تھا ڈائریکٹ کن فیکون کا آرڈر ہوتا اور ہر چیز ہوتا، لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ کے بندوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، تو خدا کریم نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان جو حالات کو پتہ نہیں ہے کہ میرا اور انسانوں کا سامنا یا اس طرح وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے میرے وجود کے، صرف ایک تلالو کو، ایک نور کو صرف دور سے بھی نہیں برداشت کر چہ جائے کہ دیکھنے کی نوبت آئے۔ ہاں، سمجھانے کے لیے خدا کریم نے یہ طریقہ بنایا، کہا کہ پہاڑ پہ اپنے نور کو ایک دفعہ سامنا کراتا ہوں، پھر اس کے بعد پہاڑ پہ خدا کا نور کا جلوہ ہوا، پہاڑ سرما بن گیا، اور یہ جو وہ کدھر کھڑے تھے؟ دور کھڑے تھے، یہ وہاں جو ان کے درجات تھے، جو باقی لوگ تھے، وہ سارے 70 بندے مر گئے تھے، 70 رجلاً 70 بندے مر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اتنا اثر ہوا، کھڑے یہ بھی دور تھے لیکن یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، یہ ایسے کہانی، تاریخی کہانی نہیں ہے، شک والی بات نہیں ہے۔
بس اس کے وجود کی قوت اور اس کے وجود کا جو ایک سمدیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہت سارے کام ڈائریکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسانوں کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ایسے وہ کر سکیں، انٹریکشن کر سکیں، یا عمل اور رد عمل، یا اس کے ساتھ بات کر۔ ہر انسان میں نہیں ہے۔ کچھ انسانوں کو خدا نے اتنا بلند روح دیا ہے، یا انہوں نے اتنی معنوی ترقی کی ہے، اتنا قرب الہی حاصل کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ خدا سے کچھ لے سکیں اور آگے کسی کو دے سکیں۔ اور بندوں کو بھی یہ صلاحیت سب کو نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکیں، ڈائریکٹ اپنی ٹھیک ہے کرنے کو کر لیں گے، یہ کہ یعنی اظہار کرنے میں خدا نے سب کو طاقت دی ہے، لیکن بات کے پہنچانے کے لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ میرے ناموں کے واسطے سے، میرے پھر اور بھی کئی چیزیں قرآن میں ذکر ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنی بات کو پار لگائیں، اور تاکہ وہ میرے تک پہنچ جائے۔ خود میرے ساتھ ڈائریکٹ شاید کسی کا وہ نہ ہو، تبھی تمام انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو ربنا درمیان میں ڈالتے ہیں، اے اللہ تیری پروردگاریت کا واسطہ۔ ربنا یعنی اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یعنی تیری پروردگاریت کا واسطہ۔ بات ہم نے شروع کرنے سے پہلے وہ زیادہ تفصیل بتا دی ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جہان سبب اور مسبب ہے، اسباب اور مسببات ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا کریم نے اس طرح بنا دیا۔ تبھی یہ تمام مسلمین کی نقل شدہ حدیث ہے کہ یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبیکم، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کا نور خلق کیا، وخلق منہ کل شیء، پھر اس نور سے ہر چیز کو خلق کیا۔ اور یہ چیز قرآن میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے، قرآن میں بھی رسول کو اسی لیول پر بیان کیا گیا جو ابھی ہم انشاءاللہ آیات میں ذکر کرتا ہوں دوستوں کے سامنے۔ ہم جو جوڑ میں بات کر رہے ہیں الحمد کی، سورہ حمد کا، وہ درمیانہ جو بند ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف استعانت لیتے ہیں تو تیری ذات سے لیتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ علم کے مراتب مختلف ہیں، سوچوں کے مراتب آٹومیٹکلی مختلف ہو جاتے ہیں۔ جتنا علم اتنی سوچ، جتنا آپ کا علم وسیع ہوگا، معلومات وسیع ہوں گی، آپ کا تجزیہ اتنا ہی بہتر اور ٹھیک ہوگا۔ دنیا کے تمام حالات میں بھی اسی طرح ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی واقعہ ہوا ہے، ایک بندے کو 5 معلومات ہیں، ایک بندے کو 10، اور ایک بندے کو مثلا 70-80 زاویوں سے اسی واقعے کی معلومات ہیں، تو جس کی زیادہ معلومات ہیں حقیقت سمجھ اس کو زیادہ آئی ہوئی ہوگی۔ جس کو تھوڑی سی معلومات ہیں، ایک زاویے کی معلومات ہیں، ایک سائیڈ کی معلومات، جیسے ابھی بھی آپ کے پاس اگر 2 بندے خدا نخواستہ آپس میں جھگڑ جائیں تو اگر صرف ایک کی بات سنیں آپ تو آپ کو لگے گا کہ سارا قصور دوسرے کا ہے، اور اگر آپ دوسرے کی بات سن بیٹھیں گے تو پھر آپ کا ذہن تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا کہ بھائی اس طرح ساری بات نہیں ہے،
بات کی کچھ اور بھی تفصیلات ہیں۔ اب اگر تیسری پارٹی کوئی ہے، اس کی بات آپ سنیں گے جو کہ شاہد تھا، ہاں، تو پھر آپ کا نظریہ تھوڑا اور بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے مسلمانوں میں وہ یہی ہے، طرز عمل خراب کر رہا ہے سب کو، کہ اگر اسی پہ رہتے نا کہ بھائی اپنی معلومات کے مطابق آپ سوچیں اور تحقیق جاری رکھیں، کسی دوسرے کے بارے میں آپ اظہار نظر نہ کریں کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے، یا اس کی سوچ غلط ہے یا اس کی سوچ اس طرح، پھر تو بہت اچھا کام چلتا رہتا کہ ہر بندہ اپنی تحقیق کے مطابق ایک سوچ رکھتا اور اسی کے مطابق دین پر عمل کرتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہوتا ہے، ہم دوسرے کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہم میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا جیسے ہی کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمارے لڑکے جس وقت اسکولوں میں ایسے ہوتا ہے نا، ٹیچر کہتا ہے کہ ہاں تو نے یہ کیوں کیا ہے، وہ کہتے ہیں استاد یہ اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے۔ وہ بھائی یہ تو ہم پوچھ نہیں رہے ہیں کہ بھائی تو نے کیوں کیا ہے، وہ دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ وہ انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے۔ خود کے بارے میں اگر ہم سوچتے تو یہ نہ اختلافات ہوتے نہ مسئلے ہوتے۔ ہم دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہی مانے جو ہم مانے ہوئے۔ بھائی دو بندوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی، دو بندے، دو بھائیوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی گروپ کے دو بندوں کی نظر ایک نہیں ہو سکتی، سوائے معصومین کے، جو بھی معصوم ہو، انبیاء ہوں، پہلے نبی کی بات آخری نبی کی بات، پہلے معصوم کی بات آخری معصوم کی بات، درمیان والی سب کی باتیں برابر ہوں گی، ایک جیسی، اس لیے کہ ان کی معلومات ایک جیسی ہیں۔ جب معلومات ایک جیسی ہیں تو ان کی بات بھی ایک جیسی، لیکن ہم انسان، ہر انسان کی معلومات دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب معلومات مختلف ہیں تو ہمارا جو تجزیہ ہے، جو ہم نے نتیجہ نکالنا ہے، جو ہم نے اس معلومات سے سوچ بنانی ہے، وہ سوچ بھی حتماً مختلف ہوگی۔ ہمیں خدا کریم نے اس مسئلے کا حل کیا بتایا ہے کہ جب سوچ مختلف ہے تو سلسلہ مختلف تو ہونا ہے، اختلاف تو ہونا ہے، پھر کیا کریں؟ خدا کریم نے کہا کہ آپ اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں، عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، یعنی دین کے ساتھ جڑے رہیں، ادھر ادھر کو چھوڑیں، جو بھی کرتا ہے وہ خدا اس کے سلسلوں کو دیکھ لے گا۔ آپ کسی کو برا یا بھلا یا جنتی یا جہنمی یا کافر یا مسلم یا یہ یا وہ نہ بنائے، آپ اپنے دین پر قائم رہیں، پکے رہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم انسانوں میں کتنی خرابیاں ہیں، ہم یہی اپنے جو ہماری فطرتاً ہم میں کمزوریاں ہیں ان کے پریشر میں، ان کے انڈر دب جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں اظہار نظر کرتے ہیں۔ اپنا خود دیکھیں یا نہ دیکھیں، دوسرے کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ اب ایاک نستعین میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، یعنی ٹوٹلی ایاک نستعین بہت واضح ہے کہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی مدد ہی ہونی، اس لیے کہ اللہ کے بغیر تو کسی کا وجود خدا کریم نے مانا ہی نہیں ہے، کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی مدد کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، سب مربوب ہیں۔ جب عالمین میں آگے تو عالمین میں کوئی چیز بچی ہے جو ہم کہیں کہ وہ کسی طرح کسی کی کوئی مدد کر سکتی ہے؟ نہیں بچتی نا، کوئی بھی کسی کی مدد
ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، اپنے وجود سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود وہ محتاج ہے، خود وہ کسی کا بندہ ہے، خود وہ کسی کا مربوب ہے، خود وہ کسی کے کھاتے میں چل رہا ہے۔ ہاں اللہ کے کھاتے سے دے سکتا ہے، اللہ کے کھاتے سے چلا سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نے نظام ہی ایسا بنایا۔ اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم جب مانگیں کہ کسی کے نام سے یا کسی سے کہ اللہ سے لے کر دے، بلکہ اپنی زندگی میں بھی ہم ہر بندہ مدد مانگ رہا ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حکم خدا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اس میں کسی کو شک ہے؟ اب مثلا جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تعاون کریں، ایک دوسرے سے مدد لیں، مدد کریں اور مدد لیں، دونوں تعاون باب تفاعل ہے، دو طرفہ کی بات ہے۔ پس جب خدا کریم حکم لینے کا کر رہا ہے یا دینے کا کر رہا ہے، اگر کوئی مدد مانگے تو پھر کیا ہے؟ وہ پھر خدا کرے گا نہیں، مدد مانگنی نہیں ہے، خود سے تعاون کرے تو کرے۔ ہاں ایسے نہیں ہے، جب خدا حکم دے رہا ہے مدد کرنے کا تو پس مدد مانگنے کا بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ حکم اس میں آ جائے گا، تعاونوا علی البر والتقوی۔ یہ تو عام انسانوں میں ہے۔ پھر اب رسول خدا سے آیا سوال میں ایک مین سوال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں، پھر ایاک نستعین کی طرف واپس آئیں۔ آیا رسول خدا سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ اب رسول خدا کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ قابل قبول ہیں، ہر فرقے کے لیے، یعنی تمام فرق اسلامی مسلمان ہی تب کوئی ہو سکتا ہے جب وہ رسول کو مانے۔ اب اس میں سے جس کا نام مرضی آپ لے لیں۔ آیا رسول خدا کو اپنی مدد کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرما، ہماری استعانت فرما۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن میں خدا کریم نے رسول خدا کے بارے میں کیا کہا؟ خدا کریم نے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 64 میں یوں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ لوگ، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی رسول خدا کو یقیناً ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ لوگ جب اپنے اوپر یہ ظلم کر لیں، یعنی کسی مشکل میں پھنس جائیں، چاہے وہ گناہ کی صورت میں ہو، چاہے دوسرے کسی مسائل میں مشکلات میں ہوں، اور اپنے اوپر ظلم کیا ہو، یعنی انہوں نے کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے خدا کریم نے ان کو مشکل میں ڈال رکھا ہو، خمیازہ اس کا وہ بھگت رہے ہوں، جب یہ وہ کر لیں تو کیا کریں؟ اگر یہ آئیں اے نبی تیرے پاس، بڑی کام کی بات، یہ آیت ایسی مزیدار آیت ہے کہ تمام ان لوگوں کو جو ہے جو اس طرح مشکل میں ہیں اس حوالے سے، ان کے لیے درس ہے۔ جاؤکا، تیرے پاس آئیں، گھر بیٹھ کے نہیں۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ گھر بیٹھ کے بھی تو کہہ سکتا تھا خدا کریم کہ گھر بیٹھ کے ہی اللہ سے مانگیں، نہیں، کہا کہ آئیں تیرے پاس، پھر کیا ہو؟ فاستغفر اللہ، ادھر آ کر اللہ سے استغفار کریں، پہلا رتبہ، خود بھی استغفار کریں ادھر آ کر،
رسول کی موجودگی میں پس رسول کی موجودگی میں آئیں رسول کے پاس بیٹھ کر ادھر اللہ سے استغفار کریں. اور کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، یعنی رسول کو واسطہ بھی بنائے، رسول کے ذریعے سے استغفار کریں، یعنی رسول ان کے لیے استغفار کرے. خود جاؤ کا جب رسول خدا کے پاس آئیں گے تو اسی مقصد کے لیے آئیں گے نا، کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئیں گے کہ ویسے بھئی آ گئے ہیں چلیں. اسی مقصد کے لیے جب ظلم اپنے اوپر کریں تو رسول کے پاس آئیں اور ادھر استغفار کریں، اور رسول خدا بھی ان کے لیے استغفار کرے، تو پھر گارنٹی ہے. عجیب ہے، اس آیت میں خدا کریم گارنٹی دے رہا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تواب رحیم پائیں گے، اس کو رحیم پائیں گے، کریم پائیں گے، اور ان کی وہ توبہ اور ان کی واپسی کا راستہ وہ ہموار کرے گا. اس آیت میں رسول خدا کی زیارت کی بھی جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ آپ صرف اور صرف کس کے لیے جائیں مکہ مدینہ؟ رسول خدا کی زیارت کے لیے اور اپنے حاجات پوری کرانے کے لیے، اور رسول خدا سے استغفار کرنے کے لیے، اور وہ آپ کے استغفار یہ ہے استغفار کے حوالے سے. اب مانگنے کے حوالے سے آیا اور چیزیں چلیں، یہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ تو غفران کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، توبہ طلبی کے حوالے سے آیا. دینے کے حوالے سے رسول خدا دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ اللہ تو دینے والا ہے، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں. آیا رسول خدا کو بھی یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ بھی کچھ دے سکے؟ خوب ایک اور آیت ملاحظہ کریں آپ. یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ مسلمان رضو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر یہ راضی ہو جائیں اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. اگر راضی ہو جائیں اس پر جو دیا ہے کس نے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. وقالو، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. دیکھیں توحید کی بات بھی ادھر ہی خدا کریم نے ڈال دی ہے کہ یہ بھی جب رسول خدا بھی کچھ دے اور یہ لے لیں اور کہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے. وقالو، اور کہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور کیا؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ تو اللہ نے دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور آگے کے لیے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اس کے بعد بھی اللہ اور اللہ کا رسول اللہ کے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا. اللہ دے گا، اور کون دے گا؟ اللہ کا رسول دے گا. فضل اس کا ہی ہے، فضل ہی کی ضمیر ایک ہے. من فضل، اس کے فضل سے، یعنی جو مرکزی خزانہ ہے وہ تو وہی ایک اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن دینے والے یہاں خدا کریم دو بتا رہا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے. اچھا اب یہ ہے، یہ تو ادھر سے بیان ہوا ہے. جب اللہ دینے والا ہے اور اللہ کا رسول دینے والا ہے تو اللہ کے رسول سے اور اللہ سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ دینے والا میں بھی ہوں، دینے والا رسول بھی ہے، فضل صرف اس کا ہے. اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی یہ اتھارٹی خدا نے اس آیت میں اور پچھلی آیت میں یہ دے دی ہے کہ وہ بھی دینے والا ہے. جب دینے والا وہ ہے
تو پھر اس سے مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھر مانگ بھی بندہ سکتا ہے جب دینے والا ہے. مثلا ایک دفعہ آپ کو دیا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اور بھی دے دیجیے. جو دیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے. اس سے ہٹ کر اب ایک اور آیت آپ کو بتاتا ہوں. یہ چلے آپ ممکن سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے اس طرح ہو کہ بھائی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ان کو دیا ہوا ہے، کوئی ممکن ہے کہ ایسا بندے ہوتے ہیں نا، جب اپنی بات وہ اپنے اس پہ انہوں نے ٹکنا ہوتا ہے اور اسی بات پہ ضد کرنی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کو دین خدا کی شاید بات ہو، لیکن وہ سیؤتین اللہ من فضل. فضل کا معنی قرآن میں یہ رزق ہی رکھا گیا ہے. جتنے بھی رزق ہیں، رزق بہت ساری چیزیں، اس میں علم ہے، فرزند ہے، مال ہے، عزت ہے، جو بھی انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں انسان کو اچھی لگتی ہیں وہ ساری رزق ہیں. جو بھی اچھی صفات ہیں، اچھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری رزق ہیں. اور فضل کا لفظ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے. سورہ جمعہ کے آخر میں بھی وہ جو آیت ہے کہ اللہ آپ کو وابتغوا من فضل اللہ، جب ختم ہو جائے نماز اور اس کے بعد آپ پھر جائیں اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈیں اور کمائیں اور پائیں. تو فضل سے مراد وہ ہے. تو یہاں وہی کہہ رہا سیؤتین اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اور بھی دے گا، رزق دے گا، ہر چیز دے گا، جو چیز چاہیے وہ دے گا. اب ممکن ہے کوئی کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ رسول کے پاس تو صرف مسلمان ہی آ سکتے ہیں، اور جن کو اطاع کرتا ہے تو رسول خدا تو وہ تو مسلمان ہی ہوں گے. آیا کافروں کو بھی رسول خدا سے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ پورے کائنات میں کوئی اثر ہے رسول خدا کا؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے؟ تو ایک اور آیت ہے جو کافروں کے بارے میں. تیسری آیت ہے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں. سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ جو کافر، یہ جو مخالفین غصہ کر رہے ہیں، انتقام لینے کے چکر میں ہیں اور سختی پہ آئے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے ہیں مگر یہ کہ اسی طاقت سے جو دی ہے ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. جو چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں، جو وسائل دیے ہوئے ہیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. من فضل، لیکن فضل کس کا ہے؟ اللہ کا. پہلے بات بندے دو ذکر ہیں، اغناہم اللہ ورسولہ، کہ ان کو غنی بنایا ہے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. دو کا ذکر ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. لیکن آگے جب کہا من فضلہما نہیں کہا، کیا کہا؟ من فضلہ. فضل و کرم صرف کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے. دینے والے آگے اللہ تو ہے ہی کہ فضل بھی اس کا ہے اور دینے والا بھی ہے. اس کے علاوہ رسول خدا کو بھی یہ مرتبہ اور حیثیت حاصل ہے کہ وہ بھی دینے والا ہے اللہ کے فضل سے. اور کن کو دینے والا ہے؟ صرف مسلمانوں کی اس میں بات نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی بات ہو رہی کہ یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور باقی جو یہ سلسلے کر رہے ہیں، تو یہ اب جو وسائل ان کے پاس ہیں یہ کس کے دیے ہوئے ہیں؟ تو خدا کریم بتاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہی دیے ہوئے ہیں. یعنی یہ عطا ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی عطا ہے. جب یہ مرتبہ رسول کو حاصل ہے کہ وہ دینے والا ہے، اور قرآن میں یہ بات ذکر ہے اور خدا کی طرف سے یہ مرتبہ دیا گیا ہے رسول خدا کو، تو پھر اس سے آپ مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مانگتے ہوئے بھی پھر آپ رسول خدا سے تو ڈائریکٹ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے خزانے سے دے،
دینا ہے رسول خدا نے کدھر سے؟ من فضلہ، لیکن دینے کے لیے اس کی صلاحیت ہے، اس کو خدا نے اتنا مقام اور رتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ دے، اور یہ چیز خدا کریم نے خود قرآن میں کہہ دی۔ بس رسول خدا دے سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ راستہ اتنا قبول کر لیں کہ یہ چیز ممکن ہے کہ خدا اپنے سوا کسی دوسرے کے ذریعے بھی اپنا فضل دے، تو پھر بات آگے ہو سکتی ہے کہ آیا رسول خدا کے علاوہ بھی یہ بات کسی کو حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اور اس میں وہ آیت جو آپ کو پہلے عرض کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اے مسلمانوں، اے انسانوں، آپ ایک دوسرے کے لیے اون واقع ہوں۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ ایک دوسرے کے لیے اون واقع ہوں، اور یہ حکم خدا ہے۔ اب آپ کہیں نہیں میں نے تو خدا سے ہی مانگنا ہے۔ یہی لوگ جو بیچارے بہت جم کے رہ گئے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، کوئی بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اتنا سوچنا چاہیے کہ جیسے دنیا میں، جیسے انسانوں کی دنیا اور معاشرتی مسائل میں سب انسانوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے کسی بڑی اتھارٹی کے ساتھ رابطہ کر سکیں اور اپنی بات پہنچا سکیں۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور بندہ ان کی بات کرے، ہو سکتے وہ ساتھ چلے جائیں، لیکن بات کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، مانگنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، وہ اپنی بات صحیح طریقے سے پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ سے کس ڈھب میں بات کرنی ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، کن آداب کو خیال رکھ کے بات کرنی ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، کن حالات میں وہ ہے یہ اس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں ایسے جا کر منہ اٹھا کے کہے کہ یا اللہ مجھے دے۔ اس لیے کہ آداب بھی کوئی چیز ہے نا، جیسے ادھر ہیں تو خدا کی نسبت آیا آداب نہیں ہے؟ کیوں ہمیں طہارت کے ذریعے ہم خدا کے حضور جاتے ہیں؟ کیوں ہم اتنے پاک ہو کر جاتے ہیں؟ یہ آداب ہیں، جیسے یہ آداب ہیں شخصیت کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو خدا کے حضور میں حاضر ہونے کا کس نے کہا ہے کہ ہے بھائی ٹھیک ہے، کہ وہ ہر بندہ جو ہے ہر کے میں جو ہے وہ خدا کو اپنا مخاطب بنا لے؟ ہم تو انسان اتنا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی با اثر شخصیت کوئی محترم انسان ہو تو ایسے ہی کوئی ایسے منہ اٹھا کے اس کے ساتھ کوئی بولنے نہیں دیتا ہے؟ اسے سب کہیں گے پہلے جا کر اپنا یہ ٹھیک ہے، اس طرح بات کر سکتے، اس طرح کیسے تم بلا رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو؟ اصلا بات کرنے ہی نہیں دیتے ہیں لوگ ہی نہیں کرنے دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ بھئی اس کا رتبہ اس کے رتبے کے قابل نہیں ہے، اور پھر وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ ادب سے بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا دھیان ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدا کریم کو ہم نے ایسے بنا لیا ہے، جبکہ خدا کریم نے اپنے لیے آداب قرآن اور سنت میں بتائے ہوئے ہیں کہ اس کے سامنے حاضری کے لیے کیا کیا ادب ہیں، کیا کیا۔ یہ تو گستاخ انسان ہے کہ جو ایسے ہی بلا درنگ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں سورہ یوسف میں یہ بات موجود ہے کہ اے بابا ہمارے لیے استغفار فرمائیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم توبہ طلب ہیں، آپ ہمارے لیے توبہ کی بات کریں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کچھ ٹائم کے بعد۔ ابھی میرے پاس سورہ یوسف اگر سامنے ہوتی تو میں آیت آپ کو پڑھ دیتا۔ اس میں حضرت نے کہا کہ سأستغفر لکم ربی، سأستغفر کہا
ساستغفر لکم، ابھی نہیں کر رہا ہوں، یعنی حالانکہ وہ موجود تھے، گڑ گڑا رہے تھے، حضرت سے معافی مانگ رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے معافی لے کر دیں آپ. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ چلیں ہاتھ اٹھائیں. کس لیے نہیں کہا ساستغفر، سین لگایا ہے، یعنی میں یہ کام ابھی نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں کروں گا. وجہ یہ تھی کہ ابھی اس طریقے سے وہ آداب جو خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے چاہیے وہ سارے مہیا نہیں تھے. وہ طہارت، وہ پاکیزگی، وہ وقت خدا نے اپنے حضور کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا قرار دیا؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنا ہے تو سب سے بہترین ٹائم اس نے کیا بتایا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا ہے. پیغمبر میرے پاس آنا ہے تو رات کو آیا کرو، رات کو. دن کو تمہاری بہت مصروفیات ہیں، دن کو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، رات کا ٹائم سلیکٹ کرو اس کام کے لیے. بس آداب ہیں. اور یہ ایک عامی کو کیا پتہ ہے، ایک عام بندے کو جس کو کہ اپنی زبان بھی پوری نہیں آتی ہے، وہ کس انداز میں اور کس طرح خدا کریم سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے؟ بہرحال بہت ہی معقول طریقہ یہ ہے کہ وسائط کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے. اسی لیے خدا کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے درمیان میں سٹیپ لگائیں، اس قابل ہو جائیں گے. جب آپ صبر کریں گے، صبر کا روزہ بعض مفسرین نے روزہ لیا ہے، صبر والصلاۃ اور صلاۃ، یہ جب سٹیپ آپ اپنائیں گے تو اس قابل ہو جائیں گے کہ میرے ساتھ بات کریں. یا یہ کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایسے مت منہ اٹھا کے آ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی، چونکہ اللہ ہر طرف حاضر ناظر ہے اور ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، اس لیے اللہم، اور اسی لیے تو کوئی بات کہیں جا ہی نہیں رہی ہے. کتنے لوگ اللہم اللہم کر رہے ہیں، کتنے لوگ یا اللہ کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ جو طریقہ کار ہے، وہ جو ڈھب ہے، وہ جو آداب ہیں، وہ نظر میں رکھے ہی نہیں جا رہے ہیں. ایسے پاکی ناپاکی کے عالم میں اب کردار کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، جسم کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، زبان کی پاکی ناپاکی اپنی جگہ، پتہ نہیں کتنی ناپاکیوں کا وہ لے کر انسان پھر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ ڈائریکٹ اللہ کو کہیں کہ اے اللہ اس طرح کر، اے اللہ اس طرح کر. مسلم ہے کہ وہ اس طرح قبول نہیں کرے گا، یعنی اس طرح تو بات سننے کے قابل ہی نہیں ہے یہ باتیں. تو پھر حتماً اس کے لیے کیا وسائط ہونے چاہیے؟ اسماء الہی وسائط ہیں جو اس نے بتائے ہوئے طریقہ کار ہیں. الصبر والصلاۃ وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جو وسیلے خدا کریم نے متعین کر رکھے ہیں، جیسے کہ یہاں رسول خدا کو وسیلہ بنایا گیا ہے. اس پہلی آیت میں، آیت سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں خدا کریم نے کہا ہے کہ آئیں تیرے پاس. اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ادھر گھر سے کیوں نہیں بیٹھ کے کر لیں، ادھر سے استغفار کر لیں، تو مان لے. نہیں، فرماتا ہے کہ کیا کریں؟ آئیں، ادھر آئیں، نبی کی چوکھٹ پہ آئیں، ادھر آ کر یہ کام کریں. ادھر مجھے دے دیں. یہ جو ذکر ہو رہا تھا اس کا سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کے سامنے جب ان کے فرزندان نے معافی طلبی کی تو قالو یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے استغفار فرمائیں، آپ ہمارے گناہوں کی معافی طلبی فرمائیں. انا کننا خاطئین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں. قالا سوف استغفر لکم، میں نے استغفر کہا ہے تو غلطی ہو گئی ہے، شکر خدا کہ اب دیکھ لی ہے قرآن میں. تو قالا سوف استغفر لکم. جو مفسرین ہیں جو اس بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رات کے ٹائم کے لیے حضرت نے کہا تھا کہ جب رات ہوگی، خاص موقع ہوگا، سارے سلسلے اس کے دعا کے، وہ تہذیب، وہ آداب، وہ ڈھب پورے ہو جائیں گے تو پھر
سوف استغفر لکم، کروں گا حتماً آپ کے لیے دعا. انہو هو الغفور الرحیم. تو خود یہ آیت بھی ہے اس موقف کی کہ بھائی فرزندان نبی، کیا آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس ہاتھ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں اوپر اور اللہ کو مخاطب قرار دیں، کہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما. اور پھر یہ خدا کریم نقل کر رہا ہے اور بڑے اچھے اس میں نقل کر رہا ہے کہ یہ ان کی اچھی عادات تھی آخر میں کہ انہوں نے استغفار کرانے کی بات کی نبی سے. پھر اس کے بعد بھی ابھی وہی میں نے کہا نا کہ معلومات نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسانی معاشروں میں، اور علماء کے بھی اسی طرح درجات ہیں. اور پھر ضد اس میں جب آ جاتی ہے نا کہ ہم نے اس موقف کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور دوسرے موقف کو ہم نے نیچا دکھانا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس کی وجہ سے ادھر ادھر چل رہے ہیں. نہیں تو ہم سب کو قرآن کی طرف آنا چاہیے، اور قرآن میں بہت واضح انداز میں آیا ایاک نعبد کو خدشہ ہوتا ہے، ایاک نستعین میں کوئی خدشہ ہوتا ہے اگر ہم رسول خدا سے مدد مانگیں یا نہیں؟ تو مسلم ہے کہ کوئی خدشہ نہیں ہے. یہ خود قرآن کی تعلیمات ہیں، خود قرآن کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ رسول خدا سے مدد لیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے. خدا نے ان کو دینے والا بنایا ہے، تو پھر مدد لینے میں بھی ان سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سارا فضل الہی ہوگا. انشاءاللہ ہم اہدنا الصراط سے بعد میں بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.